بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ریڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ریڈنگ آپ لوگ کیسے کریں گے، اور ریڈنگ اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیں تو پھر اس کے فائدے کیا ہوں. اس طرح ہے کہ اب اس سال بھی ہمارے بچوں نے جو ایگزام دیے ہیں اس میں ایسیلو بیسڈ کویسچنس آئے ہیں. ایسیلو بیسڈ کویسچن کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس. یعنی اب آپ نے صرف نوٹس پہ اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اب آپ ورڈ بائی ورڈ ہر ایک ٹاپک کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ ورڈ بائی ورڈ ریڈنگ نہیں کریں گے، وہ اردو ہے، اسلامیات ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، یہ میتھس کے علاوہ اگر آپ ورڈ بائی ورڈ، یہ تو آپ سب کرتے ہیں تمام کوئسچن، لیکن اس کو اگر آپ ورڈ بائی ورڈ نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ وہ کوئسچن کریں. کیونکہ پہلے ایکسرسائز میں سے کوئسچنز دیے جاتے تھے، اور اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسرسائز سے کوئسچن دے دیں. یعنی ملٹیپل چوائس کوئسچنز ہے، شارٹ کوئسچنز ہے، لانگ کوئسچنز ہے، یہ کہیں سے بھی اب آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ریڈنگ کریں. ریڈنگ کا بہترین طریقہ کیا ہے، اس میں آپ کو بس 2 سٹیپس بتا دیتا ہوں. اگر آپ آئندہ اسٹڈی کریں گے، ریڈنگ کریں گے تو آپ ایسے کریں گے. بچوں اس کے لیے اب آپ ہر ایک کو ڈکشنری کی، جس لغت ہے، ڈکشنری ہے، اس کی ضرورت اب آپ کو پڑے گی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈکشنری ہے آج کل سافٹ فارم میں موجود ہے. یعنی آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہے تو اس میں ڈکشنری آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ڈاؤن لوڈڈ آپ کے پاس ڈکشنری ہے وہ بھی 2 قسم کے. ایک آن لائن ہے کہ جب آپ آن لائن ہوں گے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک آف لائن ہے. تو دونوں ہے. تو آف لائن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ہارڈ فارم میں ڈکشنری موجود ہے وہ بہترین چیز ہے. وہ اگر آپ نے استعمال کی تو آپ کے چھوٹے بہن بھائی، بھانجے، بھتیجے، اس طرح لوگ استعمال کر سکتے ہیں. ایک سے ہم دوسرے کو دے سکتے ہیں، ہارڈ فارم میں ملتے ہیں. اچھا، اب آپ جب ریڈنگ کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کیسے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا بچوں کہ آپ لوگوں نے ڈیفیکلٹ ورڈ جو آپ کے پاس آئیں گے، یہ ڈکشنری آپ اس لیے رکھیں گے کہ جو ڈیفیکلٹ ورڈ آئیں گے اس کے آپ میننگ لکھیں گے. لیکن کیسے؟ آپ پیپر پر وہ ورڈ اور میننگ لکھیں گے. اور پیپر بھی 2 قسم کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ. مارکیٹ میں یہ بک سیلرز کے پاس سٹیکی پیپر ملتے ہیں. یعنی اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر آپ لکھ لیں تو پھر آپ اس پیج کے ساتھ اس کو سٹک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پیپر کو میں استعمال نہیں کرتا تو عام پیج لے لیں، اس کو جو ہے نا کاٹ لیں، 2 حصے کر دیں، اس میں پھر ورڈ اور میننگ لکھ دیں، اور اس پیج کے ساتھ آپ سٹیپل بھی کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دوبارہ ریڈنگ کریں گے پھر آپ کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں. یا اگر آپ آگے جاتے ہیں اور وہی ڈیفیکلٹ ورڈز پھر آتے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح یعنی ڈکشنری استعمال کر کے اگر آپ ریڈنگ کر رہے ہیں تو بہت بڑا فائدہ ہے. آپ سمجھیں گے، آپ جو ہے نا پھر اس کو لکھنے کے قابل ہو. اچھا، ریڈنگ کا دوسرا جو بیسٹ وہ ہے وہ یہ کہ آپ ہائی لائٹرز کا استعمال کریں. ہمارے وہ بچے کے جو بورڈ ٹاپ کرتے ہیں ان کے ریڈنگ کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ڈکشنری استعمال کرتے ہیں اور پلس وہ ہائی لائٹرز کا استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں 3 کلر کے ہائی لائٹرز اس وقت اویلیبل ہے. ایک اس میں پنک ہے، ایک اس میں گرین ہے، اور ایک اس میں یلو. جو یونٹ آپ لیتے ہیں دیکھیں یہ آپ پہ ہے، آپ جیسے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس یونٹ میں آنے والے جتنے ڈیفینیشنز ہیں، جس ٹاپک میں بھی ڈیفینیشنز آئیں گے میں اس کو پنک کلر دوں.
اور اگر امپورٹنٹ پوائنٹس ہے ایکسپلینیشن میں تو میں اس کو گرین کلر دے دیتا ہوں، اور اگر ایگزامپلس ہے اس کو میں یلو کلر دے دیتا ہوں. تو یہ آپ پہ ہے یا جس طرح آپ استعمال کرنا چاہیں. لیکن اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیاری کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت آپ کو پرابلمس نہیں ہوں گے. بس آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ڈیفینیشن ہے اور یہ اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ آپ صرف گو تھرو کریں گے اور آپ کو یاد ہو جائے. اس طرح یہ ایگزامپلس ہے، یہ بہترین طریقہ ہے. اگر آپ اچھا اس میں ٹائم پہ بہت کم لگتا ہے. اور بچوں اب آپ لوگوں نے ریڈنگ کو بار بار کرنا ہے. دیکھیں جو ایک دفعہ کرتے ہیں اور ایک اور بچہ ہے وہ 10 بار اس نے ریڈنگ کی، ان دونوں میں کلیئر کٹ ڈفرنس ہوتا ہے. جو لوگ بار بار پڑھتے ہیں یا کسی چیز کا پریکٹس کرتے ہیں، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کام بہتر ہوتا ہے. دیکھیں جس طرح ہم سائیکل وہ جو ہے نا سکھلائی سیکھتے ہیں یا موٹر سائیکل ہے، یا ایون جب آپ کے پاس نیو موبائل آ جائے تو اس کا استعمال سٹارٹ میں مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور پریکٹس کرنے کے بعد آپ کو پھر وہ چیزیں اگر بجلی نہ بھی ہو اور یہ بند بھی ہو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر میں نے بٹن دبانا ہے. اس طرح بالکل گاڑیوں کا بھی ہے. تو یہ ریڈنگ بھی سکل ہے اور سکل جو ہے ہمیشہ پریکٹس سے اچھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ جس کلاس میں ہیں تو انشاءاللہ آپ ریڈنگ کو اس طریقے سے کریں گے نا بچوں. اوکے، تھینک یو ویری مچ.